بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا خوب علم رکھتا ہے۔ آج خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اسلام اور احمدیت کی اشاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کے آخری لمحات تک کوشش کرتے چلے جائیں گے، اور اس مقدس فریضے کی تکمیل کے لیے ہمیشہ اپنی زندگیاں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف رکھیں گے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جو جماعت احمدیہ بالکل مانتی ہے، اور جماعت کے جو صاحب نصاب حضرات ہیں وہ زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ دینی مہمات بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، تو ان دینی مہمات کے لیے جب چندے کی ضرورت پڑتی ہے، جب مالی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی مہمات کے موقع پر مال اکٹھا کیا جاتا تھا، مالی قربانی کا تقاضا کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ دیکھیں قرآن مجید میں کتنی تاکید ہے۔ شروع میں پہلی آیت میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو جو مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مومنوں کی پہلی علامت بتائی۔ پھر چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم وہ مال نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہارا پسندیدہ مال۔ تو اب دیکھیں صحابہ کس طرح والہانہ ان باتوں پہ لبیک کہا کرتے تھے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مالدار صحابی تھے، کہنے لگے حضور میرے سارے اموال میں سے میں نے دیکھا ہے بیروہا کا جو باغ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور یہ قیمتی بھی ہے، یہ میں خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ اب زکوٰۃ تو نہیں تھی، اس سے بڑھ کر تھا۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی قربانی کا تقاضا کیا، تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ آج میں اتنی قربانی کروں گا کہ حضرت ابوبکر جو ہمیشہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں ان کو میں بڑھنے نہیں دوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان گھر میں رکھا اور آدھا سامان لے کر وہ دربار نبوی میں حاضر ہو۔ بہت بڑی قربانی تھی، 50% کی قربانی۔ یہ دیکھا کہ ابھی ان کا ڈھیر آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، جب آپ نے اپنا مال ڈھیر کیا تو اس سے زیادہ تھا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عمر سے پوچھا کہ کتنی قربانی کی ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا خدا کے راستے میں حاضر ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی جب یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو گھر میں تھا سارا کچھ لا کے پیش کر دیا ہے اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ یہ بوڑھا مجھے کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ پیار کا ایک تعلق تھا تو ان کے تو مقابلے ہوا کرتے تھے کہ نیکیوں میں کس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، مالی قربانی میں کس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو وہاں 2.5% کی زکوٰۃ پہ ہرگز وہ کانے نہیں تھے، اس سے زیادہ جب بھی ضرورت پڑتی تھی، جتنی ضرورت پڑتی تھی وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقاضا بھی ہوا کرتا تھا اور وہ لوگ اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں نصیحت فرمائی عورتوں کو کہ یہ جو زیورات ہیں، یہ جو مال و دولت ہیں، اگر اس میں سے خدا کے راستے میں نہیں دو گی تو قیامت والے دن جہنم میں یہ جلایا جائے گا اور یہ اس میں سامنا کرنا پڑے گا نواقب کا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت بلال اس کے بعد عورتوں کی طرف گئے تو عورتیں اتار اتار کر اپنا زیور حضرت بلال کی چادر میں پھینکتی تھیں کہ یہ ہم خدا کے راستے میں دیتے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ سے خدا تعالیٰ بچائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج رہی ہے اور اسی کے مطابق جماعت احمدیہ میں یہ نظام موجود ہے مالی قربانی کا، اور دینی مہمات کے لیے اموال احمدی فدائیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اس میں خدا تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اور ہمارے ساری دنیا میں منصوبے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی اس پاک با جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادہ سے آتا ہے۔ بس جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا کی طرف سے آتا ہے، اور مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ میں کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتادہ پر کوئی احسان کرتے ہو، بلکہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جیسا کہ لغوی وضاحت میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ فحش ہر اس بدی کو کہتے ہیں جس کی برائی ظاہر ہو، اسی طرح فحش بخل کو بھی کہتے ہیں، اور شیطان فقر سے ڈرا کر بخل کا حکم دیتا ہے۔ بخل ایک ناپسندیدہ امر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، بس شیطان بخل سے ڈرا کر ہمیشہ بدی کا حکم دے گا۔ جب بخل سے ڈرائے گا تو اس لیے ڈرائے گا تم نیکیاں نہ کرو اور بدیاں کرو۔ اس سوچ میں ڈال دیتا ہے مثلاً کہ غریب کی مدد کرو گے، چندوں کی طرف توجہ دو گے تو تمہارے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے۔ ہاں اگر لغویات میں خرچ کرنا ہے تو کہتا ہے ضرور کرو۔ بہت ساری فضول خرچیاں لوگ کر جاتے ہیں، وہ اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرتے۔ یہی حال ہم دیکھتے ہیں دنیا داروں کا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کے فضلوں کے وارث بنو گے تم۔ اس کا تجربہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے بے شمار افراد کو ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کے فقر کی حالت نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو کشائش عطا فرماتا ہے۔ سامعین، جب ہم تاریخ احمدیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ بات سامنے آتی ہے کہ آخرین کی اس جماعت نے اپنے امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلی ہوئی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مالی قربانی کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا کہ جس سے دور اول کی قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جہاں آپ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر چکے تھے، وہاں آپ کے صحابہ اور مخلصین جماعت نے بھی وہی نمونہ دکھایا جو دور اول میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ انہوں نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی ایسی قربانیاں پیش کیں جس کی نظیر دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صدیقی روح رکھنے والے حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر کے جماعت میں داخل ہوئے اور بعد میں خلیفۃ المسیح اول ہوئے، آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تحریر فرماتے ہیں کہ
میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں، آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مالی قربانیوں میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو تحریری سند دی کہ آپ نے سلسلہ کے لیے اس قدر مالی قربانی کی ہے کہ آپ کو آئندہ قربانی کی ضرورت نہیں۔ میاں شادی خان صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان بیچ کر ساری کی ساری رقم چندہ میں پیش کر دی۔ بابو فقیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چندہ لینے والے جب آئے تو اس وقت نقد رقم تو ان کے پاس موجود نہ تھی، تھوڑا سا آٹا موجود تھا، وہی چندہ میں دے دیا اور خود رات بھوکے سو رہے۔ اور ایک ایسا واقعہ ہے جو احمدیت کے باہر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خاص احمدیت کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات یہاں رونما فرما رہا ہے۔ ضلع شیخو پورہ کی ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ موٹر میں اپنے گاؤں کی طرف آ رہی تھیں کہ رستے میں ڈاکوؤں نے روک لیا کار کو۔ اس سے پہلے وہ کئی بسیں اور کئی کاریں لوٹ چکے تھے، تو انہوں نے جلدی سے ایک آدھ چیز نیچے موٹر کے قدموں میں پھینک دی، زیور اتار کے، لیکن اتنی دیر میں ڈاکو نظر ڈال چکے تھے۔ انہوں نے کہا ہرگز کوئی حرکت نہیں کرنی، سارا زیور دے دو۔ وہ سارا زیور ان کا لوٹ کر چل پڑے۔ یہ ان کو دیکھیے یہ ترکیب احمدی دماغ کے سوا آ ہی نہیں سکتی کسی کو۔ انہوں نے خاوند سے کہا کہ یہ ڈاکوؤں سے تو زیور واپس نہیں مل سکتا، صرف ایک ترکیب ہے کہ جو میرا بچا ہوا ہے وہ میں خدا کی راہ میں دے دوں، پھر اللہ اس کی واپسی کا انتظام کر دے گا۔ چنانچہ وہ زیور لے کر دوڑی دوڑی روا آئیں اور مجھے انہوں نے کہا کہ اس کو 100 سالہ جبلی میں میری طرف سے لے لیں، اس کے سوا رستہ ہی کوئی نہیں کہ میرا زیور واپس ملے۔ چنانچہ ایک ہفتے کے اندر اس کے بعد ان کا خط آیا کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کس طرح ہوا، لیکن وہ ڈاکو پکڑے گئے اور ہمارا زیور بھی ان سے نکلایا ہے۔ یہ ہے احمدیت کی شان، یہ ہے وہ خدا جو حضرت محمد مصطفیٰ پر ظاہر ہوا اور آپ کے بعد اس غلام آپ کے سب سے کامل غلام مسیح موعود پر ظاہر ہوا تھا۔ آپ کی تیار کردہ یہ جماعت ہے۔ آپ ہر وقت خدا کے فضلوں کے سائے تلے آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی خوف نہ کریں غربت کا، کوئی خوف نہ کریں جیب خالی ہونے کا، کیونکہ خدا کے خزانے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں۔ اس کی رحمت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز ہے اور ہمارے آگے آگے چلتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس سائے سے تیز تر آپ نہیں چل سکتے، ہمیشہ وہ سایہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اس لیے آپ وہ جماعت ہیں جن کو کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی عذر نہیں ہے۔ آگے بڑھیں خدا کی خاطر قربانیوں میں۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے، اور اس کے لیے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے۔ متقی کی علامتوں میں سے ایک نشانی آپ نے علامت یہ بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا۔ بس بڑے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ ایسی عمر کو پہنچتے ہیں، اس بڑی عمر کو جب پہنچتے ہیں، جب ان کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ضروریات کی انہیں زیادہ فکر شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی تعلیم اور متفرق اخراجات کے لیے زیادہ سوچتے ہیں۔ 40 سال کی عمر ایسی ہے جب یہ سوچیں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر بعض لوگ جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کو خدا تعالیٰ پر توکل کم ہوتا ہے، وہ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور طریقے تلاش کرتے ہیں، چاہے جائز ہوں یا ناجائز ہوں، جو بسا اوقات ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً یہاں ہم عام دیکھتے ہیں کہ اپنے اخراجات کے لیے، بچوں کے اخراجات کے لیے، مکان خریدنے کے لیے یا کسی اور دنیاوی خواہش کے پورا کرنے کے لیے بہت سے لوگ اپنے ٹیکس بھی غلط طریقے سے بچاتے ہیں اور دوسری قسم کے دھوکے بھی دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔
حتیٰ کہ بعض احمدی بھی یہ کام کرتے ہیں، اور پھر دنیاوی معاملات میں نہیں بلکہ چندوں کی ادائیگی میں بھی اپنی آمد غلط بتا دیتے ہیں، حالانکہ اس میں ان کے لیے واضح کر دیا گیا ہے چندوں کے بارے میں تو کہ اگر شرع سے چندہ نہیں دے سکتے تو چھوٹ لے لیں، کوئی مجبوری نہیں ہے ایسی کہ زبردستی لیا جائے گا چندہ، اور کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں اپنے حالات کی وجہ سے چندہ نہیں دے سکتا، لیکن غلط بیانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ خود انتظام کر دے گا، یا تھوڑے میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ غیر محسوس طریقے پر اخراجات پورے ہونے کے سامان ہوتے ہیں، اور یہ صرف منہ سے کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بے شمار احمدی ایسے ہیں جو مجھے یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے غیر متوقع طور پر ہمارے لیے ایسے سامان کر دیے کہ ہمارے اخراجات پورے ہو گئے، ہماری مالی ضرورت پوری ہو گئی۔ بے شمار ایسے واقعات جیسا کہ میں نے کہا میرے پاس موجود ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت میں خود اس کی مثال دی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط بیانی کیے بغیر کام نہیں چل سکتا، اس لیے جھوٹ بولنے کی ڈٹائی سے پھر مجبوری کے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر ڈٹائی سے مجبوری کا دوسروں کے سامنے اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود کہ ہم نے اس لیے جھوٹ بولا تھا، وہی ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ امر ہرگز سچ نہیں، یہ امر ہرگز سچ نہیں، بالکل جھوٹ۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ متقی کے پریشانی سے نکلنے کے سامان عطا فرمانے کا وعدہ کرے، اور دوسری طرف بعض لوگوں کو کہہ دے کہ تم غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لو اور خود ہی اس مشکل سے نکل جاؤ۔ یہ خدا تعالیٰ کی شان نہیں، جس خدا پر ہم یقین رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کی بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کہ اسے دخل و دارالوصال میں۔ کوئی جتنا مرضی تکبر کرنے والا ہو آپ کے خیال میں، پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، لیکن اگر آپ کے خیال میں ہے بھی کوئی، اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آیا کریں، افسروں کی اطاعت کی عادت ڈالیں، آپس میں جو آپ کے سیکٹریان ہیں ان سے پراپر کوآپریشن کرنے کی، تعاون کرنے کی، کوآرڈینیشن کرنے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے، جو متعلقہ ہیں۔ اور بجٹ تو پیسے تو آ ہی جائیں گے، اس میں تو آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ نہ بھی کوشش کریں گے تب بھی احمدیوں کو میں یہیں سے براہ راست کہہ دوں گا نا کہ چندہ دو، اور تم لوگ پیچھے رہ رہے ہو تو وہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، احمدیوں کا جماعت سے تعلق بھی ہے، اخلاف سے تعلق بھی ہے، اس میں نہ کسی سیکٹری مال کا کمال ہے، نہ کسی آپ کے ایڈیشنل کا کمال ہے، نہ کسی اور کا۔ جنہوں نے دینا ہے وہ دینا ہے۔ آپ کے لوگوں کا کمال ہے، آپ لوگوں کو تو لوگ لگا کے جو شہیدوں میں داخل ہو رہے ہیں نا، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے، اس لیے اپنی کسی کامیابی کو، جو جماعتی کامیابی اس کو اپنی کامیابی نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس پہ میں نے اور سے زیادہ بڑھ کے عاجزی اختیار کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ بڑھ کے تعاون کرنا ہے، امیر جماعت سے بھی تعاون کرنا ہے، اپنے ساتھیوں سے بھی تعاون۔ اور وصیت صرف چندہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں لینی، وصیت پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں لینی، وصیت کسی کی جائیداد کو جماعت کے نام لگوانے کے لیے نہیں لینی، بلکہ وصیت کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا تقویٰ کا معیار جماعت کا افراد کا بڑھے، ٹھیک ہے، ان میں زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ہوں جو اللہ تعلق باللہ میں پڑھنے والے ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ہوں جو نمازوں کی حقیقت میں صحیح ادائیگی کرنے والے ہوں، زیادہ سے زیادہ وہ لوگ ہوں جو قرآن کریم کو تلاوت کرنے والے اور اس پہ غور و خوض کرنے والے ہوں۔ وصیت کا شعبے کا ایک کام ایک زمانے میں خلیفۃ مسیح ثالث نے قرآن کریم پڑھانا اور پڑھنا بھی دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ گھروں کی تربیت، بچوں کی تربیت، جب گھروں میں ایسے ماحول پیدا ہوں گے، گھریلو حالات ٹھیک ہوں گے، تو موسیقی کا جو معیار ہے وہ ایک تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہونا چاہیے، اس کا گھر بھی ایک آئیڈیل گھر ہونا چاہیے، اس کے بچوں کی تربیت بھی آئیڈیل ہونی چاہیے، اس کی نظر اپنے بچوں پہ، لڑکیوں پہ، لڑکوں پہ اچھی ہونی چاہیے، اس کے حقوق جو ہیں بیوی کے معاملے میں وہ زیادہ اعلیٰ ہونے چاہیے۔ یہ اصل مقصد ہے وصیت کا، اور اس سے
بات زائد جو آپ قربانی کر رہے ہیں مالی اشاعت دین کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے، وہ ایک زائد چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس پہ پھر فضل اور رحم فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اس سوچ کے ساتھ تربیت کریں، اس سوچ کے ساتھ آپ اپنے ساتھ اپنے سیکٹری تربیت کو ملائیں، اور اس سوچ کے ساتھ لوگوں سے ذاتی رابطے کر کے موسیان سے ان کو حقیقت سے آگاہ کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم نے پیسے دے دیے، $400 $10,000 دے دیا، $20,000 دے دیا، ہم نے کمال کر لیا. کوئی ڈالر دینا کوئی کمال نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ مال کہاں سے آئے گا، مال آئے گا اور بے شمار آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. مجھے فکر ہے تو صرف یہ ہے کہ تمہاری تقویٰ کا معیار قائم رہے گا کہ نہیں. بس وصیت کے شعبے کا بہت بڑا ایک کام. نہیں تو اگر مجبوری ہے وصیت چندہ ادا نہیں صحیح طرح کر سکتے تو وصیت تو منسوخ کرا لو، پھر بعد میں جب حالات بہتر ہو جائیں گے پھر وصیت کر لینا. وصیت جی حضور انشاءاللہ. سچائی زیادہ ضروری ہے وصیت کرنے سے. جی حضور. سمجھ آئی؟ اور جو چندہ عام دینے والے ہیں وہ حضور چندہ عام دینے والوں میں کچھ کمزوری ہے، اس میں سے اکثر جو ہیں وہ نان ارننگ ممبرز بھی ہیں، تو اکثر کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو الاؤنس ہی بہت تھوڑا سا ملتا ہے جس میں پورا نہیں ہوتا، تو وہ چندوں میں اس حوالے سے تھوڑی کمزوری ہے. ٹھیک ہے، ان سے کہو پھر آپ رخصت لے لیں، آپ کو الاؤنس ملتا ہے، آپ چندہ جتنا دے سکتے ہیں اتنا ہی دیں بے شک، لیکن اپنی آمد کم نہ لکھوائیں. کہہ دیں ہماری جو بھی آمد ہے نا ہم اس کے مطابق چندہ نہیں دے سکتے اور ہمیں کم شرح سے چندہ دینے کی اجازت دی جائے، تو وہ اجازت لے لیں. میں اجازت دے دیا کرتا ہوں ہر ایک کو. ٹھیک ہے، جی حضور انشاءاللہ. سچائی پہ قائم کریں، لوگوں کو زبردستی نہ کریں. کوئی ٹیکس تو ہے نہیں ہے، جن کی مجبوریاں ہیں ان کی مجبوری کو ٹھیک ہے اس کو مان لیتے ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ یہ لکھیں کہ ہماری آمد کے مطابق ہم چندہ دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ان حالات میں ہمیں چھوٹ دی جائے کہ ہم اس کے مطابق چندہ اتنی شرح سے دیں تو لے لیا کریں. مثلاً یہاں ہم عام دیکھتے ہیں کہ اپنے اخراجات کے لیے، بچوں کے اخراجات کے لیے، مکان خریدنے کے لیے یا کسی اور دنیاوی خواہش کے پورا کرنے کے لیے بہت سے لوگ اپنے ٹیکس بھی غلط طریقے سے بچاتے ہیں اور دوسری قسم کے دھوکے بھی دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض احمدی بھی یہ کام کرتے ہیں اور پھر دنیاوی معاملات میں نہیں بلکہ چندوں کی ادائیگی میں بھی اپنی آمد غلط بتا دیتے ہیں. حالانکہ اس میں ان کے لیے واضح کر دیا گیا ہے چندوں کے بارے میں تو کہ اگر شرح سے چندہ نہیں دے سکتے تو چھوٹ لے لیں. کوئی مجبوری نہیں ہے ایسی کہ زبردستی لیا جائے گا چندہ اور کہہ دیں کہ اس سے زیادہ میں اپنے حالات کی وجہ سے چندہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بشارت دی کہ تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم اپنی طرف سے الہام کریں گے. چنانچہ آپ کے ذریعے ایک پاک باز جماعت قائم ہوئی جس کا نام جماعت احمدیہ مسلمہ ہے، جو اسلام اور احمدیت کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنے والی جماعت ہے. آپ نے اپنی جماعت کو باقاعدہ طور پر مالی قربانی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر ایک شخص جو اپنے تئیں بیع شدوں میں داخل کرتا ہے اس کے لیے وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی اس سلسلہ کی خدمت کرے. جو شخص 1 پیسہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلہ کے مصارف کے لیے ماہ بہ ماہ 1 پیسہ دے، اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرے. ہر ایک بیعت کنندہ کو بقدر وسعت مدد دینی چاہیے. خیبر ضلع قصور میں حضرت مولوی محمد اسحاق صاحب رہتے تھے. تنگ دستی کی کیفیت تھی. ایک دن ایک بیٹی ملنے آ گئی، چند دن کے بعد دوسری بیٹی ملنے آ گئی، چند دن کے بعد تیسری بیٹی ملنے آ گئی. 2-4 دن گزرے، تینوں بیٹیوں کے خاوند ایک ہی دن آ گئے اپنی اپنی بیویوں کو لینے کے لیے. رات کو مہمانوں نے کھانا کھایا، گھر کے افراد تو سو گئے مگر مولوی صاحب کو نیند نہیں پڑ رہی تھی. انہیں یہ بے چینی کھائے جا رہے تھے، میری جیب خالی ہے. صبح تینوں بیٹیوں نے اپنے اپنے خامدوں کے ساتھ اپنے سسرال کو روانہ ہونا ہے. میں کیا دے کے انہیں گھر سے روانہ کروں گا؟ اسی پریشانی کے عالم میں وضو کیا، اندر کوٹھڑی میں چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، دعاؤں میں مگن ہو گئے.
جب انہیں گریہ زاری کرتے ہوئے یہ اطمینان نصیب ہو گیا کہ میری دعا بارگاہ الوہیت میں شرف قبول پا گئی ہے، اٹھے، جائے نماز اٹھایا، جائے نماز کے نیچے 10-10 روپے کے 3 نئے نوٹ پڑے تھے، ان کو پکڑا، لپیٹا، جیب میں ڈالا اور جا کے سو گئے۔ دوستو، کیا اس کوٹھڑی میں، کیا اس جائے نماز کے نیچے نوٹ بنانے کی مشین لگی ہوئی تھی؟ نہیں، وہاں کوئی مشین نہیں تھی، مگر کن فیکون کا مالک خدا اس کی اس انسان کے ساتھ دوستی تھی۔ ٹک 91/10 آر ضلع خانیوال میں صوفی عبداللہ صاحب رہا کرتے تھے، زمیندارہ ان کا پیشہ تھا۔ 1 سال ان کی گندم کی فصل تھوڑی ہوئی، کھلیان میں گندم تولی گئی تو دیکھا کہ گندم تو تھوڑی ہے، میرے گھر کے ضروریات کو مکتفی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ساری کی ساری گندم گھر لے جانے کی بجائے وہی کھلیان میں بیٹھے بیٹھے مستحقین میں تقسیم کر دی۔ گھر آ گئے، بیگم نے پوچھا گندم نہیں لائے؟ تو جواب دیا کہ گندم تو تھوڑی ہوئی تھی، وہ گھر کے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں نے کہا اسے گھر لے جانے کا فائدہ کیا؟ میں نے وہیں پہ راہ خدا میں لٹا دی۔ 2-3 دن گزرے، ایک شخص 10-15 گدھوں پہ گندم کے گوریاں لادے آیا اور کہنے لگا صوفی صاحب آپ نے گندم لینی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کہ لے لو، کہ میری حویلی میں ان کو الٹا دو۔ وہ تو گدھے لے کر ان کی حویلی میں گندم کی بوریاں الٹانے لگ پڑا اور وہ گندم کے پیسے لینے کے لیے اپنے گھر چلے گئے۔ جب پیسے لے کر گھر سے واپس آئے، نہ گدھے تھے نہ گدھوں والا تھا۔ اس سے پوچھ اس سے پوچھ پہ گدھوں والا کہاں گیا؟ کوئی معنی ہی نہیں کہ ہم نے کوئی گدھے والا آتا دیکھا یا جاتا دیکھا۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت مولوی عبد المالک خان صاحب مرحوم وہ بیان کیا کرتے تھے کہ جس دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت مولوی صاحب پہ کشفی حالت تاری ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی جو میاں غلام رسول نام تھا اس کا فوت ہو چکا تھا، وہ کشف میں ملا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ میاں غلام رسول آپ تو فوت ہو گئے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، آپ کی خدا سے گفتگو ہوئی، آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی احمدی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا باتیں پوچھتا ہے؟ اس صحابی نے کشف میں جواب دیا، 2 باتیں پوچھا کرتا ہے احمدی سے۔ جب کوئی احمدی فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 2 باتیں پوچھتا ہے، پہلی یہ تبلیغ کی تھی اور دوسری یہ چندہ دیا تھا۔ اگر احمدی جواب دے میں نے تبلیغ بھی کی تھی، چندہ بھی دیا تھا، خدا کہتا ہے جاؤ بہشتوں میں داخل ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، وہ بڑا طاقت والا ہے۔ جب اس پر کسی امر پر بھروسہ کرو گے تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پر توکل ضروری ہے، اور یہ توکل بغیر تقوی کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ منہ سے کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، بلکہ تقوی کے اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
اپنی باتوں کے معیار بلند کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق اعلیٰ سطح پر لے جانے کی ضرورت ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اگر ہم اپنی حالتوں میں حقیقت میں ایسی تبدیلی پیدا کر لیں، جب دین دنیا پر مقدم ہو جائے، تو یہی حقیقی تقویٰ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے، ان کی ساری فکریں محض دینی امور کے لیے تھیں اور دنیاوی امور حوالہ بخدا تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ متقی کے راستے کی تمام دنیاوی روکیں دور فرما دیتا ہے جو اس کے دین کے کام میں حارج ہوں۔ بس اگر دنیاوی کاموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نمازوں کی وقت پر ادائیگی ہم کر رہے ہیں، اور اسی طرح دوسرے دنیاوی کاموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جماعتی کاموں اور دین کے کاموں کو ترجیح دے رہے ہیں، تو وہ سب طاقتوں کا مالک خدا فرماتا ہے، میں تمہارے ساتھ تمہاری فکروں کو دور کروں گا۔ بس انسان نے خدا تعالیٰ کی کیا مدد کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیں دین کی خدمت کا موقع دیتا ہے، ہماری نیکیوں کے ہمیں اجر دیتا ہے، ہماری ضروریات پوری فرماتا ہے، اور پھر ان تمام نوازشوں کے بعد ہمیں اپنے دین کے مددگاروں میں شامل فرماتا ہے۔ یہ بھی اعلان فرما دیتا ہے، کتنا مہربان ہے ہمارا خدا، کس کا دیالو ہے ہمارا خدا، اس کا ہم کبھی احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی شکر گزار بندے بنتے ہوئے، اس کے حکموں پر چلتے ہوئے، تقویٰ کی راہوں پر قدم مارتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے والے بنیں، اور یہی ہمارے حقیقی انصار ہونے کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار۔